پھر مزید تبصرہ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا. آگے چونکہ مسلسل جنگ بدر کے کچھ حالات پر تبصرہ ہوگا تو میں چاہ رہی تھی کہ اسوہ حسنہ سے بھی آپ کو جنگ بدر کے حالات پڑھ کر سنا دوں تاکہ ری انفورسمنٹ بھی ہو جائے اور پھر یہ آیات مزید واضح ہو کر سمجھ میں آ جائیں. غزوہ بدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ شام سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے. اس قافلے میں بے شمار مال و دولت تھی اور یہ وہی قافلہ تھا جسے مکہ سے شام جاتے ہوئے مسلمانوں نے روکنا چاہا تھا، مگر اتفاقاً بچ نکلا. اب اس کی واپسی کی خبر آئی تو آپ نے لوگوں کو چلنے کی دعوت دی. 300 سے کچھ زیادہ آدمی لے کر روانہ ہوئے جو سب کے سب پیدل تھے، سوار کوئی بھی نہ تھا، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ساتھ تھے جن پر باری باری بیٹھتے تھے. یعنی وہ سانجھے تھے، سب کے تھے. سوار سے مراد یہاں کیا کہ اپنی پرسنل سواری جو مستقل ہو. جب مقام صفرا میں پہنچے تو 2 جاسوس خبریں لانے کو بھیجے. ادھر ابو سفیان کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر پہنچ چکی تھی اور اس نے زمزم بن الغفاری کے ذریعے اہل مکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. انہوں نے جو ہی یہ سنا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے. سرداروں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا جو فوج میں آ کر شامل نہ ہوا ہو سوائے ابو لہب کے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کرنے کا کیسا انتظام کیا. سب نکل آئے. اس نے اپنی جگہ دوسرا شخص بھیج دیا. صرف یہی نہیں بلکہ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی دعوت دی گئی. نہیں صرف مکہ والے نہیں تھے بلکہ آس پاس کے علاقوں میں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا، بلایا گیا. بنی عدی کے علاوہ تمام قبائل نے لبیک کہا اور سب جمع ہو کر بڑے کر و فر کے ساتھ چلے. اس کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ کس طرح وہ نکلے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس ساز و سامان سے چلنے کا حال معلوم ہوا تو صحابہ کے سامنے صورتحال پیش کر کے مشورہ طلب کیا. مہاجرین نے نہایت دل خوش کن جواب دیا، یعنی بہت اچھا جواب دیا جس سے آپ کا دل خوش ہو گیا، مگر انصار خاموش تھے. آپ نے پھر پوچھا تو مہاجر بول اٹھے مگر انصار بدستور خاموش تھے، یعنی ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب پھر سوال کیا، اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاملہ کرتے ہیں. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا بھی تم کیوں چپ ہو، اپنا سوال دہرایا. تیسری مرتبہ جب پھر سوال کیا تو انصار سمجھ گئے کہ ہم سے جواب چاہتے ہیں. چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. اور واقع بھی یہی تھا کیونکہ انصار نے صرف مدینہ کے اندر حفاظت اور حمایت کا وعدہ کیا تھا. کب؟ بیعت عقبہ کے موقع پر. اور اب معاملہ مدینہ کے باہر درپیش تھا، اس لیے خاموش تھے کہ ہماری لمٹس کہاں تک ہیں. سعد نے کہا شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار مدینہ کے باہر آپ کی حمایت اور اطاعت ضروری نہیں سمجھتے، لیکن میں انصار کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں جی چاہے جائیے، جس سے چاہے ملیے، جس سے چاہے لڑیے، جتنا چاہے ہمیں دیجیے، جتنا چاہے ہم سے لے لیجیے، اور جو چاہیے ہمیں حکم دیجیے. ہم ہر حال میں تابع فرمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی رسی سے ہماری رسی کی گرہ بندھ گئی ہے، ہم کسی حال میں بھی الگ نہیں ہو سکتے. بخدا اگر ہمیں سمندر میں گھس جانے کا اشارہ کریں گے تو بھی ہم ہچکچائیں گے نہیں، سیدھے گھستے چلے جائیں گے. اور دوسری روایت میں کیا پڑھا تھا کہ اگر آپ ہمیں برق الغماد کی طرف جانے کو کہیں گے تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے. اس موقع پر حضرت مقداد نے کیا خوب ہی کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں جو کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا علیہ السلام، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور بے پرواہی سے سرفروشی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمت افزا جواب سنے تو خوشی سے چہرہ مبارک روشن ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیرونی مقابلے کے لیے بہت ضروری تھا کہ پہلے اندر کے لوگ اور آپ کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اور یہ چیز مشورے کے بعد آئی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک فیصلہ کیا اور سب کو اعلان سنا دیا کہ وہ چونکہ جانا ہے ہمیں اس لیے جس کا جی چاہے وہ نکل آئے اور ہم جا رہے ہیں.
اگر آپ کو ثواب حاصل کرنا تو آپ پیچھے آ جائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ جمع کیا، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا اور اس کے بعد ساتھ لے کے چلے. اور یہی مشورے کا فائدہ ہوتا ہے کہ سب کے اندر کام کرنے کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ مقصد سامنے ہوتا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں چلو، تمہارے لیے بشارت ہے، اللہ نے 2 میں سے ایک گروہ کے دینے کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. پیچھے پڑ چکے نا، میں دشمنوں کی سربریدہ لاشیں دیکھ رہا ہوں. ادھر مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، ادھر ابو سفیان ساحل کے راستے سے ہو کر خطرے سے بچ نکلا تھا. اس نے راستہ تبدیل کر لیا. جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو قریش کو جو بدر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے لکھا کہ لوٹ آئیں. کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. وہ جو قافلہ یا لشکر کر و فر کے ساتھ نکلا تھا مکہ سے، اسے کیا کہا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، تم واپس آ جاؤ، کیونکہ کارواں بالکل بچ گیا ہے. جحفہ میں قریش کو یہ خط مل گیا تھا اور انہوں نے لوٹنے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر ابو جہل مانے ہوا. کہنے لگا، بخدا ہم بدر تک تو ضروری جائیں گے، وہاں اتریں گے، آرام کریں گے، عربوں کو خوب کھانے کھلائیں گے. پیچھے خرچ کرنے کی بات ہوئی نا کہ خرچ کیا انہوں نے، اور بھی کریں گے، اور پھر حسرت، تاکہ ہر طرف ہماری دھاک بیٹھ جائے. اخنس بن شریک نے ابو جہل کی تجویز کی سخت مخالفت کی اور واپسی پر بہت زور دیا، مگر کچھ سنوائی نہ ہوئی، جس پر وہ ناراض ہو کر ماں اپنے قبیلے کے لوٹ گیا. بنو ہاشم نے بھی واپسی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور کہنے لگا، واللہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے ہرگز نہ جانے پاؤ گے، یعنی تم واپس نہیں جا سکتے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آئے، یعنی بدر کی طرف بڑھتے گئے، یہاں تک کہ شام کے وقت بدر کے قریبی کنویں پر پہنچ گئے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں اترنا بہتر ہوگا. خباب بن المنذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس علاقے کا حال اچھی طرح معلوم ہے، اگر اندر چل کر وسط میں اترنا پسند فرمائیں تو وہاں میٹھے پانی کی افرات ہے، ہم ابھی چل کر دشمن سے پہلے پہنچ جائیں گے اور قرب و جوار کے کنویں بند کر دیں گے. قریش بھی پانی پر قبضہ کرنے کی غرض سے تیز تیز چلے آ رہے تھے، مگر مسلمان پہلے پہنچ گئے اور اچھی جگہوں پر قبضہ کر لیا. منزل مقصود پر پہنچ کر آپ نے حضرت علی اور زبیر کو حالات کی جستجو کے لیے بھیجا کہ معلومات کریں مزید. وہ قریش کے 2 غلام گرفتار کر لائے. آپ نے ان سے دریافت کیا، قریش کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، اس ٹیلے کے پیچھے. پوچھا، کتنے ہیں؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا، اچھا روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جب تعداد نہیں بتائی پوچھا، اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی دن 10 اور کسی دن 9. اس پر آپ نے فرمایا، ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. یہ ہے حکمت اور سمجھداری اور فراست. اس رات مسلمانوں کی کوچ میں ایک بڑی سہولت اس تائید غیبی سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، مگر دونوں سمتوں میں بارش کی حالت بالکل مختلف تھی. مسلمانوں کی طرف زور کم تھا، چھینٹے پڑ کے رہ گئے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، مجاہدین سے غبار سفر دور ہو گیا، دلوں اور جسموں میں تازگی آ گئی، ریت بیٹھ کر زمین اس قابل ہو گئی کہ تیزی سے سفر ہو سکے. لیکن کفار کی طرف بارش موسلادھار تھی، جس سے ان کے کوچ میں سخت دقت پیدا ہو گئی، یعنی پورے لشکر کا چلنا مشکل ہو گیا. چنانچہ مسلمان ان سے پہلے ہی پہنچ گئے، جلد جلد حوض بنا کر پانی محفوظ کر لیا اور باقی کنویں بند کر دیے. اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے سامنے کی پہاڑی پر چھپر کا سائبان بنایا گیا، جس میں جانے سے پہلے آپ نے میدان میں چکر لگایا، میدان بدر میں، اور ہاتھ کے اشاروں سے بتاتے گئے کہ اس جگہ انشاءاللہ فلاں سردار قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں ہوگا. بعد میں دیکھا گیا تو ہر شخص بتائی ہوئی جگہ پر خاک و خون میں آلودہ پڑا تھا. جب مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے تو اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی میں دعا شروع کی، یعنی جب فوج سامنے آ گئی تو دعا کی، اللہم ہذہ قریش جاءت بخیلہا وفخرہا جاءت تحاربک وتکذب رسولک. پھر جوش میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اپنے رب کو پکارا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک. اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے حضرت صدیق چمٹ گئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابشر فوالذی نفسی بیدہ لینجزن اللہ لک ما وعدک۔ تمام مسلمانوں نے بھی تضرع اور زاری شروع کی، چونکہ یہ ساری باتیں آج دوبارہ آگے دہرائی جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ترتیب وار سن لیں تاکہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو کہ کہاں دعا کی، کہاں ذکر ہوا، کہاں کیا ہوا۔ تمام مسلمانوں نے بھی زاری شروع کی اور اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وانی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی پر رات بھر ایک درخت کے تنے کے سامنے نماز میں مصروف رہے۔ یہ جمعے کی رات اور 17 رمضان 2 ہجری کی تاریخ تھی۔ صبح ہوئی تو فریقین صف آرا ہوئے، اذا التقى الجمعان، آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو بذات خود قائم کیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ پہاڑی پر سائبان میں تھے۔ سعد بن معاذ ایک انصاری دستے کے ساتھ دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ جو جنگ تیز ہو رہی تھی، آپ دعاؤں میں بھی مزید زاری کر رہے تھے، یہاں تک کہ عالم بے خبری میں شانوں پر سے چادر بھی گر پڑی، یعنی اتنے انہماک سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت صدیق نے بڑھ کر چادر اڑائی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی مناجات رب العزت تک پہنچ گئی، وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ عین اس وقت کچھ غنودگی طاری ہوئی اور حالت جنگ میں مسلمانوں کو بھی نیند نے آ گھیرا۔ ایک لمحہ کے بعد آپ ہوشیار ہوئے اور جوش سے فرمایا ابو بکر بشارت ہو، یہ لو جبریل آ گئے۔ غبار سفر اب تک ان پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر لا اتارا ہے، اپنے پیغمبر اور مومنین صادقین کی نصرت فرمائی اور کفار کو ان کے قبضے میں کر دیا کہ قید کریں اور قتل کریں۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جنگ کے نتیجے نے پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری کر دی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، کفار کے 70 آدمی مقتول اور 70 قید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مشرکین پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے جا کر تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے حس پڑا ہے۔ افرا کے لڑکوں معاذ اور معوذ نے ایسا وار کیا کہ وہ پھر نہ اٹھ سکا۔ عبداللہ کو اس کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں۔ کون سے عبداللہ بن مسعود کو۔ دیکھتے ہی آگے بڑھے اور داڑھی پکڑ کے بولے تو ہی ہے ابو جہل۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور بے چینی سے پوچھنے لگا فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اے دشمن خدا، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کیا؟ اس نے نخوت سے کہا یہ فخر اس پر جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے۔ عبداللہ نے سر تن سے اتار لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی 3 مرتبہ فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر کہا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ چلو مجھے دکھاؤ کہاں پڑا ہے۔ لاش دیکھ کر بولے یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قیدی اور مال غنیمت لے کر کامیاب ہو کر روانہ ہوئے۔ صفرا میں پہنچ کر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ساتھ ساتھ وحی آ رہی تھی، ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور اس قاعدے کے مطابق تقسیم بھی فوراً کر دی اور بہت شان و شوکت سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف دشمنان اسلام مروب ہو گئے۔ مدینہ کے بہت سے کفار اسلام میں داخل ہوئے، جن میں ایک مشہور معروف منافق عبداللہ بن ابی تھا، جو دل میں بعد میں ہمیشہ کفار کے ساتھ ہی رہا۔ بہرحال یہ جنگ بدر پر مختصر سا نوٹ ہے جو آپ کے سامنے دوبارہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ آئندہ آیات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم عدوہ دنیا کی طرف تھے۔ عدوہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، جانب، طرف، سمت۔ عدن کی جمع جیسے ہدا لکھتے ہیں نا، ہدن، اسی طرح عدن عین سے، اور روٹ بھی اس کا یہی ہے، اندالیے۔ عدوہ کی جمع عدن ہے۔ الدنیا دنوب سے ہے، قریب کو کہتے ہیں، قریب کی طرف، اشارہ ہے مدینہ کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بدر کے میدان میں چاروں طرف کیا تھے؟ ٹیلے تھے، پہاڑ تھے۔ تو مسلمان کس سمت میں تھے؟ مدینہ والی سمت میں۔
وہم اور وہ کون؟ کفار قریش، بالعدوۃ القصوی، دور کے کنارے کی طرف تھے. عدوہ کنارہ یا سمت یا ٹیلا، القصوی دور والا. قصوی جو ہے قاف صاد یہ سے ہے. مسجد اقصی سنا ہوگا آپ نے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے. اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو. تو بالعدوۃ القصوی دور والی طرف، یعنی مکہ کی طرف، مدینہ سے جو سائڈ دور تھی اس کی طرف. اور اب تک یہ ٹیلے یا یہ جگہ انہی ناموں سے معروف ہیں. یعنی بدر کے آس پاس کے علاقوں میں جو بھی پہاڑ تھے، عربوں کے ہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے تھے، یہ ٹیلے وغیرہ. تو جہاں مسلمانوں کی فوج تھی اس کا نام اب بھی کیا ہے؟ عدوۃ الدنیا، اور دوسرا عدوۃ القصوی. اب یہاں پر جو فوجوں کی پوزیشن تھی وہ بتائی گئی کہ تم کہاں تھے اور وہ کہاں تھے. والرکب اور قافلہ، راکب کی جمع رکب. کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا. اسفل منکم، اسفل نچلی طرف تھا، سفلا اور سافل اور سافلین. منکم تم سے نچلی طرف تھا، یعنی جس جگہ تم تھے وہ جگہ اونچائی پر تھی، اور قافلہ وہاں سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کے قریب سے ہو کے گزر گیا تھا. یہ مراد ہے. یعنی کفار مکہ سے آ گئے، مسلمان مدینہ سے آ گئے. وہ عدوہ قصوی کے پاس ٹھہرے، یہ عدوہ دنیا کے پاس ٹھہرے، اور قافلہ جو تھا وہ بچ کے نچلی طرف سے، نشیبی طرف سے مکہ واپس چلا گیا. والرکب اسفل منکم، اسفل نچلے کو کہتے ہیں. تو نشیبی زمین یعنی جہاں مسلمانوں کی فوج تھی وہ ذرا اونچا علاقہ تھا. ولو تواعدتم، اور اگر تم نے وعدہ مقرر کیا ہوتا، یعنی ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا ہوتا. کس چیز کا؟ جنگ لڑنے کا. لاختلفتم، البتہ تم اختلاف کرتے. فی المیعاد، میعاد میں. میعاد اسم ظرف ہے، مقررہ وقت یا مقررہ دن ظرف زمان ہے. یعنی اگر جنگ کا باقاعدہ وقت اور تاریخ مقرر ہوتی، لڑنے کا ایک مقام معلوم ہوتا، تو پھر تم نہ لڑتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ اور مقرر طے شدہ تاریخ کے ساتھ جنگ ہوتی تو لڑ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے. لیکن اب یہ تو اتفاق ہوا نا کہ وہ نکلے تھے قافلے کے پیچھے، قافلہ بچ کے نکل گیا. جو قافلہ چھڑانے کو آئے تھے وہ بھی کسی وجہ سے واپس نہیں گئے، اور یوں اتفاق سے دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے عدوہ دنیا اور قصوی میں. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں اللہ کی مشیت تھی، اللہ ایسا ہی چاہتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حالات اور اسباب ہماری توقعات کے بالکل خلاف ہو جاتے، برعکس ہو جاتے، اور انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. انسان کچھ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طرح کے حالات سے سابقہ ڈال دیتا ہے. ایسے میں عموماً انسان پریشان ہوتا ہے اور اس واقعے یا اس مشکل وقت کی حکمت سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے آخر کیا چیز ہوگی. اب یہاں اللہ تعالیٰ وہ مقصد اور وہ حکمت سامنے لا رہے ہیں. ولیکن لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ. قضا یقضی کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے، قاضی اسی سے. تاکہ فیصلہ کر دے اللہ، امرن ایک کام کا، کانا ہے مفعولا ہو کر رہنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ہونا لکھ دیا تھا اور بغیر میعاد کے سب کو اکٹھا کر دیا تاکہ وہ کام ہو جائے جو اللہ کے علم میں تھا. اور وہ کیا کام تھا؟ کہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو، مسلمان کامیاب ہوں، مسلمان فتح یاب ہوں. تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. کیا؟ عموماً ہوتا یہ کہ جب بھی حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، تو ہم عموماً پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم گھبرا اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ایسا کیوں ہوا؟ ہوتا یا نہیں؟
چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو دیکھ لیں اور بڑی سے بڑی مشکل کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لیں. چھوٹا سا بھی کوئی غم آئے گا یا پریشانی آئے گی یا مرضی کے خلاف بات ہوگی تو اس وقت ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ فوراً شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کوئی نہیں، اور تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، اور یہ آزمائش کیوں آئی، یہ تکلیف کیوں آئی، میرے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، اور طرح طرح کی ناروا قسم کی باتیں دلوں سے اٹھنے لگتی، اور بعض اس کو منہ سے بھی بولنے لگتے ہیں. کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں پیش آنے والے چیلنجز کو، مشکلات کو، ہارڈ شپس کو اپنے فیور میں سمجھیں اور ان سے کوئی سبق سیکھیں. ہم آسانی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر دیتا ہے. کیوں پیدا کرتا ہے مشکلیں؟ تاکہ اس مشکل میں ڈال کے ہمیں وہ اور پکا کرے، اور پختہ کرے، مزید نکھارے، تاکہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے. دیکھیے، ہر کامیابی کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. رسک لیے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ایک جہاز کو اڑنا ہوتا ہے، کیا وہ رسک سے خالی ہوتا ہے؟ ایک فلائٹ نہیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں گاڑی لے کر، رسک سے خالی ہوتے ہیں آپ؟ نہیں. روز نکلتے ہوئے کم از کم ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ خیر سے پہنچے اور خیر سے لوٹے، یا نہیں؟ آتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں یہ رسک لے سکتی اور بہتر ہے گھر ہی رہو. رہیں گھر، نہ لے رسک، کیا ہوگا؟ وہ کام تو نہیں ہوگا جو آپ کو کرنا ہے. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، ہر اڑان کے ساتھ رسک ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور ہر آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہے. اللہ نے یہ دنیا ازداد کی بنائی ہے. امتحان کے بغیر درجہ بلند ہو نہیں سکتا. اگر کوئی شخص صرف آسانیوں سے ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا تو سب سے زیادہ آسانیاں دنیا میں کس کو دی جاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آسانیوں میں رکھتا. لیکن آپ سب جانتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات کس کی زندگی میں آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ نے کیا ہمیں تلقین کی کہ جس کی زندگی میں کوئی مشکل آئے وہ میری مشکل کو یاد کر لے، میری مشکل کو یاد کر لے. جب انسان دوسروں پہ پڑنے والی مشکلات کو یاد کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کی قدردانی کر سکتا ہے، تو وہ شکر گزاری اٹھتی ہے دل سے. اور اگر انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا رہے تو اپنی نعمتیں کبھی نظر نہیں آئیں گی، کبھی شکر گزار نہیں ہوگا، صرف روتا ہی رہے گا کہ میں کیوں مشکل میں ہوں. تو بعض اوقات انسان کچھ اور پلان کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کرتا ہے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر چکتے، وقت مقرر کر لیتے تو وقت مقررہ پر نہ پہنچتے، کیونکہ تمہیں کیا ہوتا؟ یہ ڈر ہوتا کہ ابھی ہم کمزور ہیں اور کامیاب نہ ہو سکیں گے، تم پسپائی اختیار کر لیتے. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ کا طریقہ یہی ہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، یہ تھا اللہ کا پلان. اس ٹکراؤ میں، اس مقابلے میں صورتحال واضح ہو جائے، آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں، تاکہ ہلاک ہو من ہلاک، جسے ہلاک ہونا ہی ہے، یعنی کفر کو، عن بینۃ، دلیل واضح کے ساتھ. اور واضح دلیل کیا تھی؟ کہ مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے ایک بڑے لشکر کے مقابلے میں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اس طریقے پر، یعنی اس ٹکراؤ کے ساتھ ہلاک ہونے والے کو ایک دلیل واضح کے ساتھ ہلاک کر دے. وَيَحْيَا، اور زندہ رہے، یعنی اسلام یا مسلمان. من حیا، جسے زندہ رہنا ہے، یعنی آئندہ کے لیے کس کو فتح یاب ہونا ہے وہ ابھی سے واضح ہو جائے. ام بینتن، ایک کھلی نشانی یا کھلی دلیل کے ساتھ. اور وہ کھلی نشانی کیا تھی؟ مسلمانوں کی فتح، کمزور ہونے کے باوجود. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، البتہ سننے والا، جاننے والا ہے.